جس انسان کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شخص پہلے ایک مسجد کا امام ہوا کرتا تھا جو بہترین خطیب اور بہترین حافظ قرآن تھا۔ تقریباً حضرات جانتے ہو ایک عالم دین کی مرتبہ بہت بڑی، اس کی شان بہت بلند۔ میدان محشر میں ہم اور آپ آج دنیا میں رہ کر کے اگر کسی ایک عالم کو، اپنے امام کو وضو کرنے کے لیے اگر پانی دیا ہے تو اس کا اجر میدان محشر میں یہ ہوگا کہ آپ اس امام کے پاس، اس علماء کے پاس، اس اکابرین کے پاس جا سکتے ہیں، اپنی شفاعت کا درخواست کر سکتے ہیں۔ ایسے بعض بچے میرے دوستوں احباب ایسے ہیں جو اچھے اچھے حافظ ہیں، عالم دین ہیں، لیکن انہوں نے پڑھائی کو چھوڑ کر کے حافظ عالم بننے کے بعد انہوں نے کسی کام میں اپنے آپ کو ویست کر لیا ہے۔ اگر ہمارے حافظ جی امام بنتے یا پھر جا کر مدرس بنتے تو ان کی تنخواہ کتنی کم رہتی، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھ لکھنے کے بعد دیکھو گئے کام کر رہے ہیں، تو کام کرنا بھی یہ مجبوری ہوتی ہے، گھر کی مجبوری ہوتی ہے یا پھر کوئی اور مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے، امام صاحب نے ایک دن ایک شخص کے بچے کو تھپڑ مار دیا۔ کیا مار دیا؟ تھپڑ مار دیا۔ اب تھپڑ مارنے کے بعد وہ بچہ رونے لگا، اپنے گھر پہنچ گیا، تو اپنے گھر جب پہنچا بتایا اس نے کہ ہمیں امام صاحب نے مارا، حافظ جی نے مارا ہے۔ تو اس کے بھائی نے کیا پتا ہے، اس کے بھائی نے اٹھایا خنجر اور لانے کے بعد امام صاحب کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام صاحب کو آیا اور فوراً کم بخت نے شہید کر دیا۔ آنے لگی جو پاس میں دولت حرام کی، بھول گئے عادتیں سب ادب و احترام کی، وضو غسل کے فرائض جنہیں پتہ بھی نہیں، خامیاں نکالنے لگے وہ بھی امام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا عنوان سخن ہے کہ امام کے تنخواہ کے اوپر اور دور زمانہ کی مہنگائی کے اوپر۔ پیارے ڈیزائن وقار، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ایک امام صاحب، اگر کوئی امام صاحب آپ کے گاؤں میں آتے ہوں گے تو آپ اگر ان سے کبھی ملاقات کیے ہوں گے یا ان سے کبھی پوچھے ہوں گے، امام صاحب آپ اتنی محنتیں کرتے ہیں، فجر تا عشاء آپ اپنی ذمہ داری سے نبھاتے ہیں، لیکن آپ کی تنخواہ کیا ہے؟ اگر آپ نے پوچھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا، نہیں پوچھا ہوگا تو خیر کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیارے ڈیزائن وقار، ہمارے امام کی تنخواہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بٹ آئی تھی ہمارے امام کا تنخواہ جو ہے وہ 6,000 روپے سے شروع ہوتا ہے، 6,000 روپے، 7,000 روپے، 8,000 روپے، 9,000 روپے اور آخر 10,000 روپے۔ پہلے بات ہم یہ کریں گے کہ ایک امام، اس کے پیچھے محنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ دیکھیے پیارے ڈیزائن وقار، جب ایک شخص امام بنتا ہے تو ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے امام کہ جا کر فٹ سے اپنی ڈگری کو تھام کر اور وہاں پر امام بن جائے۔ پہلے وہ اس کو اپنے بچپنے کو دینا ہوتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، اپنے بچپنے کو گنواتا ہے، اس کے والدین اس پر انویسٹ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، بچہ بھی کافی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد جب کوئی قاری بنتا ہے، کوئی قاری قرآن بنتا ہے، کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی عالم دین بنتا ہے، کوئی مفتیان اعظام بنتا ہے، جب یہ سب بننے کے بعد جب وہ شخص سوچتا ہے کہ لاؤ اب اپنے کاروبار میں لگ جائیں، امامت کے لائن میں لگ جائیں یا پھر پڑھانے کے لائن میں لگ جائیں۔ پیارے ڈیزائن وقار، جب ایک قاری یا ایک حافظ یا ایک عالم یا ایک مفتی جب امامت کے لائن میں جاتا ہے، سب سے پہلے اہل کمیٹی جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، حافظ جی آپ عالم بھی ہیں؟ ہاں عالم بھی ہیں۔ حافظ آپ ہیں؟ ہاں حافظ بھی ہیں الحمدللہ۔ قاری بھی ہیں؟ ہاں قاری بھی ہیں۔ ہاں الحمدللہ، تب تو اچھا تقریر بھی کرتے ہوں گے آپ۔ جیسے کہ جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں ایسے ہی پیش کروں گا جو آپ سے مطلب میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلے پوچھتے ہیں کمیٹی والے، آپ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، تینوں ہیں؟ الحمدللہ، تب تو قرأت بھی آپ کی اچھی شاندار ماشاءاللہ، اس کے بعد آپ کی تقریر بھی الحمدللہ، اس کے بعد تنخواہ جو ہے وہ ایک باورچی سے بھی کم، 8,000 روپے باورچی کی تنخواہ بھی، نارمل باورچی جو ہوتے ہیں ان کی تنخواہ 8,000 روپے 9,000 روپے ہوتی ہے، لیکن امام کی تنخواہ بعد میں کتنا بولیں گے؟ 6,000 روپے، 7,000 روپے۔ تو پیارے عزیزان وقار، جب وہ ایک امام 7 یا 8,000 روپے پر امامت کرنے لگتا ہے، جب کرنے لگتا ہے تو اس کے اوپر کیا کیا بیتتی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ میں امامت کر چکا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کمیٹی والے تو نہیں لیکن جو آس پاس کے لوگ ہیں، مقتدی جو ہیں،
وہ ان میں کہتے ہیں کہ حافظ جی میں یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، ساری خوبی ہے لیکن ایک کمی ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ان میں نظر آ جاتا ہے، لیکن جب امام ایک دن کے لیے کہیں چھٹی پر چلا جاتا ہے تو جو لاکھ خامیاں نکالنے والے ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں ایسے کہ کوئی جائے امامت کر لے، کوئی جائے مصلح تھام لے۔ اتنی ان میں ہمت نہیں ہوتی ہے، اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ جو وہ جا کر امامت کر سکے، وہ جا کر امامت تھام سکیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ بھی امام کی کمیاں نکالنے لگتے ہیں، جیسا کہ میں نے شعر میں پہلے ہی بتا دیا تھا آپ لوگوں کو۔ تو پیارے عزیزان وقار، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے مہنگائی کتنی زیادہ ہے نا، اور امام کی تنخواہ کتنی کم ہے۔ تو اس پر آپ لوگ توجہ کریں، جب ایک شخص اتنی محنت کرتا ہے طالب علم کے بننے کے بعد، جب وہ حافظ یا عالم یا قاری بن، اتنی محنت اور اتنی مشقت کے بعد اس کے والدین اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، انویسٹ کرنے کے بعد جب وہ ایک عالم دین بنتا ہے، امام بنتا ہے، تو اس کے بعد آپ لوگ اس کی سیلری رکھتے ہیں 7,000 روپے، 8,000 روپے۔ یہ کون سی بات ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جس نے نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، وہ جاہل ہوتا ہے بچپن سے لے کر، جب وہ جاتا ہے کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی دکان میں جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس کی بھی سیلری الحمدللہ 12,000 15,000 روپے ہوتی ہے نا۔ تو کیا اس جاہل شخص سے بھی امام گر چکا ہے؟ آپ نے امام کی جو اتنی کم تنخواہ رکھی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا امام اسی لیے اتنی محنتیں کرتا ہے کہ اس کو جا کر آخر میں اتنی کم سیلری ملے؟ بعض بچے میرے دوستو احباب ایسے ہیں جو اچھے اچھے حافظ ہیں، عالم دین ہیں، لیکن انہوں نے پڑھائی کو چھوڑ کر کے حافظ عالم بننے کے بعد انہوں نے کسی کام میں اپنے آپ کو ویست کر لیا ہے، کسی کام میں اپنے آپ کو لگا لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام یا پھر وہ مدرس بنتے تو ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی۔ تو میرے عزیزان وقار، پھر اس کے بعد عوام الناس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ، جو کہتے ہیں دیکھو حافظ بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد بھی یہ کام کرنے کے لیے گئے ہیں، لگتا ہے انہوں نے محنت سے پڑھائی نہیں کی تھی، یا نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا۔ اب ان لوگوں کو کیا معلوم، اگر ہمارے حافظ جی امام بنتے یا پھر جا کر مدرس بنتے تو ان کی تنخواہ کتنی کم رہتی۔ یہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھ لکھنے کے بعد دیکھو گئے کام کر رہے ہیں، تو کام کرنا بھی یہ مجبوری ہوتی ہے، گھر کی مجبوری ہوتی ہے یا پھر کوئی اور مجبوری ہو جاتی ہے۔ اور ایک حادثے میرے پاس ایک حادثے کی میسج آئی تھی کچھ دن پہلے میرے واٹس ایپ پر، کہ ایک امام صاحب کی امامت کر رہے تھے اور انہوں نے ٹیوشن بھی لگا رکھا تھا اپنے خرچ کے لیے، ٹھیک ہے، ٹیوشن بھی لگا رکھا تھا۔ تو اس میں کیا ہے، امام صاحب نے ایک دن ایک شخص کے بچے کو تھپڑ مار دیا۔ کیا مار دیا؟ تھپڑ مار دیا۔ اب تھپڑ مارنے کے بعد وہ بچہ رونے لگا، اپنے گھر پہنچ گیا۔ تو اپنے گھر جب پہنچا بتایا اس نے کہ ہمیں امام صاحب نے مارا، حافظ جی نے مارا ہے۔ تو اس کے بھائی نے کیا پتا ہے، اس کے بھائی نے اٹھایا خنجر اور لانے کے بعد امام صاحب کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام صاحب کو آیا اور فوراً کم بخت نے شہید کر دیا۔ کیا یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی والدین ایسا ہے جو اپنے بچے کو امام بنانا چاہے گا؟ ہرگز نہیں بنانا چاہے گا۔ ایک تو ویسے بھی سیلری کی کمیاں ہیں، دوسری ایسی کمیوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک اور میرے پاس پیغام آیا تھا، میسج آئی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ امامت کر رہا ہے، اس کی تنخواہ بہت کم ہے، اس کے خرچ بھی زیادہ ہیں اور اس کو فیملی بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور جب اس کی فیملی بھی دیکھنا پڑتا ہے، تنخواہ صرف 8,000 روپے ہے، تو کیا ہوتا ہے نا، اپنے گھر کو اگر وہ 8,000 روپے پورے بھیج دیتا ہے تو اپنا خرچ کیسے چلائے، اپنا خرچ کیسے چلائے؟ اور اس کے بعد جب نہیں چلتا ہے اور جب تنخواہ بھی ٹائم سے نہیں ملتا ہے، تو اس کے بعد اس امام نے اپنے آپ کو خودکشی میں ڈال دیا، اپنے آپ کو خودکشی کر لی اور اپنی پھانسی لگا لیا اس نے۔ تو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ امام کے اوپر یہ نوبت آئے، امام کے اوپر ایسا دن آئے کہ ایک امام اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد امامت کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ایک خودکشی کا الزام آ جاتا ہے، یہ کوئی خنجر سے وار کرتا ہے۔ پیارے عزیزان وقار، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے امام کا توجہ کرے۔ اگر امام کی توجہ آج بھی نہیں کرتے تو خدا کی قسم آنے والے وقت میں بتا دوں آپ کو، کوئی بھی والدین ایسا نہیں جو اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ ہمیں جس چیز میں زیادہ منافع ہوتا ہے، زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی چیز میں اپنے بچے کو لگائے گا۔ اور جب دیکھے گا کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھنے کے بعد امامت کرتا ہے، تدریس پڑھاتا ہے، مدرس بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اتنا فائدہ تو پہنچتا نہیں ہے، تو پھر یہ بنانے سے کیا فائدہ؟
تو اس طرح ہمارے جو اندر سے جو مدارس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو حافظ عالم قاری ہیں مفتی ہیں سب ختم ہو جائیں گے، صرف جاہلیت رہے گی۔ تو ہمیں نہ حرام و حلال کی خبر رہے گی، نہ ہمیں ثواب و عذاب کا خبر رہے گا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو خدا را آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگ اپنے امام کا خیال کریں، اپنے مدرس کا خیال کریں، ان کے حال چال پوچھیں، اور وہ آپ کے امام ہیں، آپ کے غلام نہیں ہیں جو آپ لاکھ کمیاں نکالیں۔ اور میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج ہمارا چینل جو ہے 1000 سبسکرائب کر دیا ہے۔ دیکھیں میں نے ایک انعام بھی رکھا تھا کہ اگر میرے 1000 سبسکرائب اس نے کیا، 1 کے سبسکرائب پر اپنا ہاتھ رکھا، 1 کے سبسکرائب کیا تو میں اس کو 100 روپے کا انعام دوں گا۔ تو پیارے عزیزان وقار، اس کے انعامات کے جو حقدار ہیں وہ ہمارے عالی جناب مولانا سلمان صاحب نے کیا ہے۔ آخر سبسکرائب 1000 تو ان کو میں نے 100 روپے کا انعام بھی دے دیا، آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر۔ اور میں نے یہ انعام اس لیے نہیں رکھا کہ میرے سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں، بلکہ میں نے اس لیے انعام رکھا کہ جو ہمارے سبسکرائبر ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی چیز فائدہ بھی حاصل ہوتا رہے۔ اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے لوگ ہماری ویڈیو کو توجہ سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہاں تک ویڈیو پہنچ رہی ہے، تو اس سے یہ اندازہ بھی لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے سبسکرائب کرو تاکہ میں آپ کو انعام دوں، نہیں، اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اگر دھیان سے دیکھتے ہیں تو انعام کے حقدار بھی آپ ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں 10 لوگوں کو یہ انعام دینے والا ہوں۔ انشاءاللہ ویڈیو میں بتاتا رہوں گا آپ کو کن کن لوگوں کو انعام ملے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ ٹائم آئے گا وہ کہ میں 10 لوگوں کو انعامات سے نوازوں گا۔ تو آپ لوگ میرا سپورٹ کریں، آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں۔ میں کوئی غلط بات نہیں بولوں گا، بلکہ میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے انشاءاللہ وہی بات پہنچاؤں گا جو کہ حقیقت ہے، اور جو ایک عالم دین کے اوپر تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ عوام کو کیا نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اسلامی ٹاپک پر آپ لوگوں کے سامنے آپ کی خدمت میں ویڈیو حاضر کرتا رہوں گا۔ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطی سے معاف فرمائے۔ ابھی آپ کو ایک ویڈیو سماعت کرنی ہے حافظ نصیر صاحب کی، وہ بھی امام کے موضوع پر چند گفتگو کیے ہیں، اس کو بھی آپ سماعت کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔